ان کے پیدا کرنے کی حکمت و مصلحت مجھے معلوم ہے، تم اس سے بے خبر ہو۔ وہ حکمت یہ تھی کہ ان میں انبیاء و رسول علیہم السلام وسدیں و شہداء وصلحاق پیدا ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے شرف کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا شرف بمرتبہ علم کے ذریعہ سے فرشتوں پر ظاہر فرمایا۔ حضرت ابن عباس کا فرمان ہے کہ الاسماء سے مراد وہی نام ہیں جو لوگوں کے درمیان بول چال میں معروف و مشہور ہیں، جیسے کہ انسان، جانور، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ پیالہ، ہنڈیا وغیرہ کے نام سکھائے، حتیٰ کہ پھسکی اور گوز کا نام بھی بتایا۔ اور مجاہد نے مزید فرمایا کہ ہر جانور، پرندے، چرندے اور دنیا میں ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھائے۔ اور اسی طرح کہا ہے سعید بن جبیر اور قتادہ نے۔ حضرت ربی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے نام سکھائے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ آدم کو اس کی اولاد کے نام سکھائے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز اور ان کے افعال و خواص کے نام سکھائے تھے، تاکہ وہ ان سے بھرپور طریقہ سے فائدہ اٹھائے۔ اور حضرت ابن عباس نے اسی مفہوم و تفصیل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام بخاری نے یہاں ایک روایت ذکر کی ہے، جس کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم میں اہل علم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومنین اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم کوئی سفارش کرنے والا تلاش کریں، پھر وہ حضرت آدم کے پاس آئیں گے۔ اے آدم، تو ابوال بشر ہے، اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے تجھے بنایا، فرشتوں سے تجھے سجدہ کرایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے، اور اس طرح باقی اہل محشر بھی یہی کہیں گے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا اگر تم اپنی اس سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس بارے میں اس کے علاوہ اور بھی اقوال منقول ہیں۔ تو فرشتوں نے عاجز ہے کر درخواست کی اور جواب میں کہا کہ البقرت، کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ تیرے سکھائے بغیر کسی کو کچھ علم ہو جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا البقرت 255 کہ وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس کو وہ چاہے اور جتنا چاہیے۔ البقرت 33 یعنی جیسے میں ظاہر چیز کو جانتا ہوں اسی طرح مجھے ہر پوشیدہ چیز کا بھی علم ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے تمہاری ظاہری چیزوں کا علم ہے سے مراد فرشتوں کی یہ بات ہے کہ تو زمین میں فساد کرنے والوں کو بنانا چاہتا ہے۔ واما توتمون سے مراد ابلیس کا اپنے دل میں آدم پر اپنی بڑھائی اور افضلیت کو چھپانا مراد ہے۔ یہی قول سعید بن جبیر، مجاہد صدی، ضحاک اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ محم اللہ کا ہے، اور ابن جریر نے بھی اس کو اختیار فرمایا ہے۔ اور جو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا ہمارا علم اور شرف و مرتبہ بھی اس سے زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ 4 لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ 1 اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ 2 اس میں اپنی روح ڈالی۔ 3 فرشتوں کو اس کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ 4 اور اس کو تمام اشیاء کے نام بتائے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ملا اعلیٰ میں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی اور ان کا آپس میں بحث و مناظرہ ہوا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا تو آدم ابوال بشر ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تیرے اندر اپنی روح پھونکی، تجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے۔
اور اسی طرح قیامت کے دن میدان حشر میں جب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ لوگ یہی بات ان سے کہیں گے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، جیسا کہ قرآن شریف میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ الاعراف 12:11 حضرت امام حسن البصری فرماتے ہیں کہ ابلیس نے قیاس کیا اور وہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ہے، اور محمد بن سیرین فرماتے ہیں سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا، اور قیاس ہی کی وجہ سے سورج اور چاند کی عبادت کی گئی۔ روا ابن جریر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اور آدم علیہ السلام کے درمیان قیاس کرتے ہوئے اپنے اوپر غور کیا تو اپنے آپ کو افضل سمجھا اور سجدہ کرنے سے رک گیا، جبکہ اس کو اور تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ قیاس جب نفس کے معاملے میں ہو تو درجہ اعتبار سے گر جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے، کیونکہ مٹی آگ سے زیادہ مفید اور بہتر ہے، کیونکہ مٹی میں عاجزی، انکساری، حلم و بردباری، نمو اور زرخیزی جیسی صفات پائی جاتی ہیں، جبکہ آگ میں تیش تیزی اور جلا کر خاکستر کرنا ہے، اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنانے، اپنی روح اس میں پھونکنے اور فرشتوں کو اس کے سجدہ کرنے کا حکم دے کر شرف و فضیلت کا اعزاز بخشا، جیسا کہ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ الحجر 28:30 ابلیس لعنت کا حقدار اس لیے بنا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو ذلیل و حقیر سمجھا، اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا حکم الہی کی مخالفت اور حق کے ساتھ اناد تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دیا تھا، اور سجدہ سے انکار کے بعد اولاد و آدم کو ورغلانے اور بہکانے کا ارادہ وزن پہلے گناہ سے بھی بڑھ کر تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں ارشاد فرمایا۔ الاسراء 61-65 اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، پس انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو ہلاک کر دوں گا، لیکن تھوڑے لوگ کہ وہ مجھ سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا دور ہو جا ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی تو جہنم تمہاری پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو تو پھسلا سکتا ہے اسے اپنی آواز کے ساتھ پھسلا، اور اپنے سوار اور پیادہ لشکر ان کے خلاف اکٹھے کر، اور ان کے اموال واولد میں ان کا شریک بن، اور ان کو وعدہ دے اور نہیں وعدہ دیتا شیطان ان کو مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور تیرا رب کارساز ہے۔ سورۃ کہف میں اللہ عز و جل نے فرمایا، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی وہ جان بوجھ کر تکبر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے کنارہ کش ہو گیا، وہ اپنی فطرتی حالت اور برے مادے کی وجہ سے بغاوت کی طرف مائل ہوا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کے اندر سرکشی، تیش اور جوش ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، فرشتے عرش کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور جن آگ کے شعلے سے، اور آدم جس مٹی سے پیدا ہوا، اس کی وضاحت تمہارے لیے کر دی گئی ہے۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ ابلیس ایک لمحہ کے لیے بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا، اور شہر بن ہوشب فرماتے ہیں وہ جنوں میں سے تھا۔ جب انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا، تو انہوں نے جا کے کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو سمندروں کے جزیروں کی طرف دھکیل دیا،
ابلیس کو قید کر لیا گیا، فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے گئے تو وہ وہاں ٹھہرا رہا، اور جب فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو ابلیس نے سرکشی کی سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عاص اور دیگر صحابہ کی جماعت اور سعید بن مصیب اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ ابلیس آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کا نام عزازیل تھا، اور ان کی ایک روایت کے مطابق حارث نام تھا۔ النقاش نے کہا کہ اس کی کنیت ابو کردوس تھی، اور ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جس کو جن کہتے ہیں۔ یہ جنوں کے نگران تھے، انہیں ان کا سردار اور علم و فضل اور عبادت میں ان سب سے برتر تھا، اور 4 پروں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مکر اور حسد کی وجہ سے شیطان مردود بنا دیا، اور سورۃ سواد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سواد 85/71، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر جانا، پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو اس آدم کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا، تو بلند مرتبہ والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس جنت سے نکل جا، بے شک تو راندہ ہوا ہے، اور قیامت والے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت معلوم کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا اے رب، مجھے تیری عزت کی قسم میں ان تمام بنی آدم کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے، اور میں بھی سچ بات بھی کہتا ہوں کہ ضرور تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعراف 16/17، شیطان نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس لیے میں بھی ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس ان کے آگے اور پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں اور بائیں طرف سے آؤں گا، پھر تو ان میں بہت سوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ میں ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھوں گا، اور ان کے پاس ہر جہت ہر طرف سے آؤں گا، اور پوری کوشش کروں گا ان کو بہکانے کی۔ اب وہ آدمی نیک بخت ہے جو ابلیس کی مخالفت کرے، اور جو اس کے پیچھے لگے وہ بدبخت ہے۔ اور امام احمد نے سر بن ابی الفاقے سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ سنا، اپنے فرمایا، شیطان ابن آدم کے لیے اس کے راستوں پر بیٹھتا ہے۔ سجدہ کا حکم کن فرشتوں کو دیا گیا۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کن فرشتوں کو دیا گیا۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا تھا، اور آیت کے عمومی الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ زمین والے فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا، اور یہی روایت ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے، لیکن یہ روایت منقطع اور منکر ہے۔ اس رائے کو اگرچہ بعض متأخرین نے رائج اور وزنی قرار دیا ہے، لیکن پہلی رائے زیادہ واضح ہے، اور اس پر اس حدیث اس نے اپنے فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا کا عموم بھی دلالت کرتا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی، وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور کھاؤ،
اسحاق بن سیار نے اسی طرح اس کی تصریح کی ہے، اور ظاہر ان آیات کا بھی اس کا مقتضی ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس سے اور حضرت ابن مسعود اور دوسرے کئی صحابہ کرام سے صدی نے نقل کیا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا تو حضرت آدم وہاں اکیلے رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی یہاں نہ تھی۔ وہ سو کر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ تو حوا نے کہا تاکہ تو سکون حاصل کرے میرے ساتھ۔ حوا کا معنی فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے ان سے پوچھا، اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ آدم نے کہا حوا۔ فرشتوں نے کہا کہ اس کا نام حوا کیوں ہے؟ آدم نے کہا کہ اس کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس سے ذکر کیا ہے کہ حوا حضرت آدم کی بائیں کی طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی جبکہ حضرت آدم سوئے ہوئے تھے۔ پھر اس پہلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ النساء 1۔ لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ الاعراف 189۔ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کو جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔ جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا ساہم رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پہلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے لگ جائے تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو اسی طرح وہ ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو۔